اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس عمارت کی حقیقت بتاؤں۔ میں نے بلند آواز سے 3 مرتبہ پوچھا، یا رسول اللہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا پہلا مرحلہ ملامت ہے، دوسرا مرحلہ ندامت ہے اور تیسرا مرحلہ قیامت کے دن عذاب ہے۔ البتہ جس شخص نے انصاف کیا وہ محفوظ رہے گا، لیکن آدمی اپنے قریبی رشتہ دار وغیرہ کے معاملوں میں عدل اور انصاف کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی باوجود عدل اور انصاف کو چاہتے ہوئے بھی طبیعت سے مغلوب ہو کر عدل اور انصاف نہیں کر پاتا اور رشتہ داروں کی طرف جھکاؤ ہو جاتا ہے۔ بزار، طبرانی، مجموع الزوائد۔ فائدہ، مطلب یہ ہے کہ جو شخص امیر بنتا ہے اس کو ہر طرف سے ملامت کی جاتی ہے کہ اس نے ایسا کیا ویسا کیا۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو اس ملامت سے پریشان ہو کر ندامت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں نے اس منصب کو کیوں قبول کیا؟ پھر آخری مرحلہ انصاف نہ کرنے کی صورت میں قیامت کے دن عذاب کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ غرض یہ کہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی اور آخرت میں بھی حساب کی سختی ہوگی۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اچھی طرح عبادت کرنے والا بنا۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجئے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجئے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔